السلام علیکم۔ کسی بھی ملک کا روشن مستقبل ان کی بہترین معیشت کے اوپر منحصر ہوتا ہے، اور بہترین معیشت بنانے کے لیے ایک ملک کو دو چیزوں کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر ون، وہ دوسرے ملک سے سرمایہ کاروں کو لے کر اپنے ملک کے اندر ان کو سہولیات فراہم کروا کر وہ یہاں پر سرمایہ کاری کریں۔ نمبر دو، وہ اپنے ملک کے اندر جو انڈسٹری ہے یا پیداوار ہے، آپ ان کی پروڈکشن کو اتنی اچھی اور بہترین انداز میں کریں کہ وہ آپ دوسری ممالک کو ایکسپورٹ کروا کر جس کے ذریعے آپ زر مبادلہ کما سکیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو فروغ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ نمبر ون، اگر آپ سرمایہ کاروں کو باہر سے لے کے آنا ہے اپنے ملک کے اندر، تو آپ کو اپنے ملک کے اندر رول آف لا کو نافذ العمل کرنا پڑے گا۔ جس ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوگا وہاں پر سرمایہ کار نہیں آتے، اور پاکستان میں اس وقت جو حکومت ہے وہ رول آف لا کو نافذ کرنے کے عمل کے اوپر بالکل آمادہ نہیں ہے۔ نمبر ون، اس کی بنیادی وجہ تو ایک یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو سہولت کار ہیں وہ تو قانون کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ اگر وہ مانتے ہیں تو ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور اسی کے ذریعے وہ اپنے مرضی کے مطابق اس ریاست پاکستان کو چلاتے ہیں۔ دوسری بات، اگر آپ اپنے ملک کے اندر پروڈکشن کرانا چاہتے ہیں، یعنی ویلتھ کریشن کرانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی سکل کے اندر اور اپنی انڈسٹری کو سہولت دینا پڑے گی۔ لیکن یہاں پر یہ کام بھی ایک ناممکن سا دکھائی دیتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو بجٹ ہے وہ آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر بنتا ہے، اور اسی کی مناسبت سے ہم اپنے بجٹ کو بناتے ہیں۔ اور آئی ایم ایف کا بنیادی شرط جو ہوتا ہے اپنے شرائط میں، وہ آپ کی انرجی پرائس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اپنے ملک کے اندر بہترین چیزوں کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو انڈسٹری میں انرجی پرائس کے اندر کمی دینی پڑے گی، آپ کو وہاں پر ٹیکس چھوٹ دینا پڑیں گے۔ تو چونکہ ہم آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر اپنے بجٹ پر پاس کرانا چاہتے ہیں، تو وہاں پر انرجی پرائس میں کمی کرنے کا تو آپ نام نہیں لے سکتے، اور نہ وہاں پر کوئی چھوٹ دے سکتے ہیں ٹیکس دینے کی۔ تو آپ اپنے ملک کے اندر ایسی چیز ایجاد نہیں کر سکتے، آپ اپنے ملک کے اندر ایسی چیزیں کو نہیں بنا سکتے جو دوسرے ممالک کے کوالٹی کے مطابق ہوں، اور اگر آپ بنانا بھی چاہتے ہو تو پھر وہ مہنگے پڑتے ہیں، تو وہ آپ سے لوگ خریدتے نہیں ہوں گے۔ تو اس کے لیے صرف ہی ایک شخص نے بھرپور انداز میں، جن نے 3 سال کے اندر حکومت کرائی، جس کا نام عمران خان تھا، انہوں نے بہترین انداز میں ان دونوں چیزوں کے اوپر اچھا کام کیا، اور اس کا رزلٹ بھی نکلا۔ انہوں نے باہر کے سرمایہ کاروں کو اور بالخصوص اوورسیز پاکستانی کو دعوت دی، اور انہوں نے ان کی دعوت کے اوپر لبیک کہا، اور پاکستان کی مختلف علاقوں میں انہوں نے اپنا سرمایہ کاری لے آنے کے اوپر آمادہ ہوئے، اور اس کے نتائج بھی ہمیں دیکھیں۔ دوسری، انہوں نے اپنے ملک کے اندر ویلتھ کریشن کرنے کا پہلی مرتبہ سوچا، اور انہوں نے ٹیکس چھوٹ، اور جو کپڑے کی جو انڈسٹری تھی اس وقت سیالکوٹ میں لوگوں کو اپنے کارخانے چلانے کے لیے مزدوروں کی کمی پڑ گئی، اور پاکستان کی جو کپڑے کا کاروبار تھا وہ اپنے عروج پر تھا، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے اندر ویلتھ کریشن کرنے کا سوچا، اور اس کے اوپر عملی اقدام بھی کرا لی۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ اپنے حکومت کو چھوڑ رہے تھے تو پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ 6% کے اوپر تھی، جو یہ نہایت ایک عجوبے سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا کی معیشت اچھی نہیں ہوئی تھی بلکہ خراب ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان نے بیسٹ پرفارم کیا تھا، اور انہوں نے اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا تھا۔ دوسری، سرمایہ کاروں کو بہترین ماحول بنانے کے لیے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ایک بہترین رول آف لا نافذ العمل کرنے کی ضرورت ہے، تو پاکستان میں یہی ایک شخص ہے کہ وہ پاکستانیوں کے لیے رول آف لا کی جادوجہد کا جو جنگ تقریباً 22-23 سال سے لڑ رہا ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر وہ آج بھی جیل میں ہیں، اور وہ پاکستانی قوم کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جب تک رول آف لا کے اپنے ملک میں نافذ العمل نہیں کریں گے تب تک آپ لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ تو پاکستان میں عمران خان، یعنی پاکستان کی روشن مستقبل کی جو تعلق ہے وہ عمران خان کی سوچ کے ساتھ بالکل ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو پاکستان کی اکابرین کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ایسے شخص کو ہمیں اپنے اس ملک کے لیے منتخب کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ریاست پاکستان کی روشن مستقبل کے بارے میں سوچے، اور لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔